السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور نماز تہجد کو پڑھنے کا وقت کون سا ہوتا ہے اور اس کا وقت کب تک رہتا ہے؟ نماز تہجد میں کتنی رکعت پڑھنی ہوتی ہے اور تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں؟ کیا تہجد کی نماز پڑھ کر بھی سو سکتے ہیں یا نہیں سو سکتے؟ آج میں اس ایک ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تہجد کے حوالے سے تمام تر معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ تہجد کی نماز کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے خوشبخت انسان ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو انسان ہے جن کو اللہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، وہ انسان جو تہجد کی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ انسان جو فرض نمازوں کے لیے صفیں باندھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ خوش نصیب، وہ خوشبخت انسان ہے جو میدان جہاد میں صفوں کو درست کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسے 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب نماز فرض نماز کے بعد جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو تہجد کی نماز بہت ہی فضیلت والی ہے، یہ اللہ رب العزت کی محبوب نماز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ سامعین کرام، تہجد کی نماز کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہوتا ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت صحیح ہے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے شب میں بھی تہجد کی نماز ادا کی، شب کے درمیان یعنی رات کے درمیانی حصہ میں بھی تہجد کی نماز ادا کی، اور رات کے آخری حصہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھی۔ مگر آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ تر اخیر شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھنے کو پسند فرمایا۔ تو جس قدر رات کا حصہ متاخر ہوتا جائے گا، یعنی جس قدر رات کا آخری حصہ آتا جائے گا، اس قدر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں زیادہ ہوتی جائیں گی۔ تو سامعین کرام، عشاء کے بعد سے صبح صادق تک نوافل تہجد ادا کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ افضل یہ ہے کہ ابتدائی رات میں سو جائے اور رات کے آخری پہر میں تہجد کے نوافل ادا کیے جائیں، اور یہ فجر سے پہلے پہلے پڑھے جا سکتے ہیں۔ باقی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سونا جائز ہے۔ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ تہجد کی نماز اگر بندہ رات کے آخری وقت میں بھی پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد سو جائے یا صبح کی نماز تک جاگتا رہے، تو یہ جان لیجئے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سو بھی سکتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی آپ سو سکتے ہیں، اور سونے سے پہلے بھی تہجد کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ پہلے سو جائیں، پھر رات کے آخری حصہ میں بیدار ہو کر تہجد کی نوافل ادا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے، اور پھر کچھ دیر آرام فرما کر پھر فجر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ تہجد کے بعد سونے کی وجہ سے فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے، تو اسی لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ تہجد کے بعد بھی آپ سو سکتے ہیں، مگر یہ بات یقینی بنانی چاہیے کہ آپ کی فجر کی نماز قضا نہ ہو، آپ کی وہ نماز نہ رہ جائے۔ اب آتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہے۔ تو سامعین کرام، تہجد کی نماز کی جو نیت ہے یہ اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب عمل ہے، آسن ہے، مگر دل کا جو ارادہ ہے اس سے بھی آپ کی تہجد کی نماز کی نیت ہو جائے گی۔
اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد کی، بس اسی طرح کہہ کر آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دینی ہے۔ اب اس کے بعد یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ تہجد میں صورتیں کون سی پڑھی جاتی ہیں؟ تو سامعین کرام، تہجد کی نماز میں کوئی مخصوص صورت نہیں پڑھی جاتی، بلکہ آپ کو جو صورت آتی ہے آپ اسی صورت کو ان کی رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں بیان کرنے لگا ہوں کہ رکعت کتنی ہوتی ہیں۔ پہلے صورت والا سن لیں کہ اگر ایک بندہ ہے اس کو ایک ہی صورت آتی ہے یا 2 صورتیں آتی ہیں تو وہ اب تہجد کی نماز کیسے پڑھے گا؟ تو اس کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اس کو ایک ہی صورت آتی ہے تو وہ فرض نماز ہو چاہے سنت نماز ہو چاہے نفل نماز ہو، بہتر تو یہ ہے کہ وہ اور صورتیں یاد کرے۔ اگر وہ یاد نہیں کر سکتا تو جو ایک صورت اس کو آتی ہے اس نماز کی ہر رکعت میں وہ ایک ہی صورت پڑھے گا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب یہ سوال آخر میں پوچھا جاتا ہے کہ تہجد کی نماز کی رکعت کتنی پڑھنی ہوتی ہے؟ تو سامعین کرام، روایات میں نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک بھی وارد ہوئی ہیں۔ البتہ اکثر اور بیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد 8 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر یہ عمل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کی 8 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ بہتر افضل اعلیٰ یہی ہے اور سنت پر عمل بھی ہو جائے گا کہ آپ 8 رکعت ضرور ادا کریں۔ اگر 8 نہیں کر سکتے تو پھر 6 بھی کر سکتے ہیں، آپ 4 بھی کر سکتے ہیں، کم سے کم 4 پڑھ لیں یا 6 پڑھ لیں، ورنہ ضروری افضل اعلیٰ 8 ہے، اس پر سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور آپ کی نوافل بھی ادا ہو جائیں گی۔ اور اسی پر فقہائے کرام نے فتویٰ بھی دیا ہے کہ تہجد میں افضل جو رکعتیں ہیں وہ 8 رکعت ہیں۔ تو تہجد کی افضل جو رکعت ہے وہ 8 ہی پڑھنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تہجد کی نوافل کے بارے میں تمام معلومات مل چکی ہوں گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔